بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب قوله ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ جھوٹ یعنی بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص اتنا گناہگار ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا والذی تولى كبره قالت عبد اللہ بن ابی ابن سلول۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے والذی تولى كبره کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ہے جس نے اس بہتان ترازی میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا، اور در حقیقت انیشیٹ اس نے کیا تھا، اسی نے تو یہ بہتان باندھا تھا سب سے پہلے۔ باب لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا الی قوله الکاذبون۔ جب تم نے یہ بری بات سنی تو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی، یہ آیت کے اینڈ تک جہاں پر جھوٹے ہیں کا بیان ہے۔ اب ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ ساری جو ڈسکشن ہے نا وہ ان ساری جو واقعے کے ساتھ ریلیونٹ احادیث اور آیات ہیں ایک دفعہ پڑھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا۔ حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جب کہا اہل الافک یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق جو بھی کہا، فبرأها اللہ مما قالوا، تو برات کر دی، تہمت سے پاک قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی لوگوں نے کہا تھا۔ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ، اور تمام حضرات نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا مجھے سنایا۔ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، اور ان حضرات میں سے ایک کا بیان دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ ان میں سے کچھ حضرات کو دوسروں کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقے سے یاد تھی۔ الذي حدثني عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا، عروہ بن زبیر نے جو مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ارادہ، جب ارادہ فرماتے، ان یخرجا، کہ کسی سفر پر تشریف لے جائیں، اقرع، تو قرع اندازی کرتے، بین ازواجہ، اپنی بیویوں کے درمیان، فایتہن خرج سہمہا، تو جس کا بھی نام نکلتا، خرج بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ قالت عائشہ، تو عائشہ کہتی ہیں، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، تو ایک غزوے پر جب آپ جانے لگے تو آپ نے قرآن اندازی کی، تو فخرج سہمی، میرا نام نکل آیا،
فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نکلی، روانہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعد ما نزل الحجاب، اس کے بعد کے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، یعنی حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ وَأَنَا أُحْمَلُ فِي ہودجی، اور میں اٹھائی جاتی، سوار کی جاتی تھی ایک ہودج میں، اپنے ہودج میں یعنی ڈولی میں، وَأُنزَلُ فِيهِ، اور اسی میں مجھے یعنی رکھا جاتا، اتارا جاتا۔ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تلك، تو ہم اسی طرح سفر کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو گئے۔ وقفل، اور آپ لوٹے، ودنونا من المدینۃ قافلین، اور جب ہمارا قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا، آذن لیلۃ بالرحیل، تو ایک رات جب پڑاؤ کے بعد کوچ کا حکم ہوا سارے قافلے کو، فقمت حین آذنوا بالرحیل، تو میں اٹھی اور میں چل کر میں لشکر کے پار نکل گئی، فمشیت حتی جاوزت الجیش، تو میں چلتی رہی، ٹھیک ہے، میں اٹھی جب لشکر کو حکم ہوا کوچ کا، اور میں چلی اور میں لشکر کے پار نکل گئی۔ فلما قضیت شأنی اقبلت الی رحلی، اور جب میں نے اپنی حاجت پوری کر لی تو میں واپس اپنے لشکر کی طرف آنے لگی۔ فَإِذَا اِقْدٌ لِّی، تو میں نے دیکھا کہ میرا جو ہار ہے، من جزعی ظفاری، جو کہ اظفار کے نگینوں کا تھا، قد انقطع، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِی، تو میں اپنے ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ فَحَبَسَنِی ابْتِغَاؤُهُ، تو اس کے ڈھونڈنے نے مجھے روکے رکھا، مجھے دیر ہو گئی۔ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، اور اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے وہ آئے، فَاحْتَمَلُوا ہودجی، اور انہوں نے میرا ہودج اونٹ پر رکھ دیا، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي، اور انہوں نے میرے اونٹ کو چلایا، الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ، وہ جس پر کہ میں سوار ہوتی تھی، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ میں اس کے اندر ہوں۔ وَكَانَ النِّسَاءُ، اور ہوتی تھیں عورتیں، اِذْ ذَاكَ، اس زمانے میں، خفافاً، دبلی پتلی ہلکی پھلکی، لم يثقلهن اللحم، ان کے اوپر کوئی پرگوشت اور بھاری بھرکم تو وہ ہوتی نہیں تھیں، انما تأکل العلقة من الطعام، اس لیے کہ وہ کھانا بہت تھوڑا کھایا کرتی تھیں، ایک آدھا لقمہ ہی تو کھاتی تھیں۔ فلم یستنکر القوم خفت الہودج حین رفعوہ، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودج اٹھایا تو ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنا ہلکا کیوں ہے، انہوں نے سمجھا کہ بس اتنی سی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَكُنْتُ جَارِيَةً، اور میں تو ایک لڑکی تھی، حدیثۃ السن، بالکل چھوٹی عمر کی، کم عمر۔ فَبَعَثُ الْجَمَلَ، تو خیر وہ ہودج اونٹ پر لاد کر، وسارو، اور چل دیے، فوجدت عقدی، مجھے میرا ہار ملا، بعد ما استمر الجیش، بعد اس کے کہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ فجئت منازلہم، تو میں لشکر کی جگہ پر جب پہنچی، ولیس بہا داعٍ ولا مجیب، تو وہاں پر تو کوئی نہ پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی کوئی بندہ پرندہ تھا ہی نہیں۔ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ بِهِ، تو میں نے اسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں میں پہلے تھی، وَظَنَنْتُ، اور میں نے یہ سمجھا، أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي، ان قریب وہ جان جائیں گے کہ میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پائیں گے، فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، تو واپس اسی جگہ مجھے تلاش کرنے آئیں گے، so I should be exactly where they picked my hodage۔ فَبَيْنَ أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي، تو اس اثناء میں کہ میں اسی جگہ پر بیٹھی تھی، غلبتنی عینی، تو میری نیند آ گئی، فنمت، تو میں سو گئی۔ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، اور تھے صفوان بن معطل السلمی، الزکوانی، من وراء الجیش، یہ لشکر کے
پیچھے تھے. فَأَدْلَجَ تو یہ پچھلی رات چلے. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي اور صبح کے وقت یہ میرے ٹھکانے کے قریب پہنچ گئے. فَرَآ سَوَادَ إِنسَانٍ نَائِمٍ انہوں نے دور سے کسی انسان کو سوتے دیکھا. فَأَتَانِي تو میرے پاس آئے. فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہیں. وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَاب اور حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي تو میں جاگی ان کے استرجاع سے. استرجاع ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا. تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو میں جاگ گئی، کیونکہ انہوں نے جب مجھے پہچانا تو ان کو ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پیچھے رہ گئی ہیں. فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي تو میں نے پھر اپنے چہرہ ڈھانپ لیا اپنے جلباب سے. وَوَاللَّهِ اور اللہ کی قسم مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً نہیں بات کی مجھ سے کوئی انہوں نے. وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً اور نہ میں نے سنا ان سے کوئی کلمہ کوئی بات غیر استرجاعه سوائے ان کے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کے. حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی. فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا اور پھر اس کے جو اونٹنی کے پاؤں تھے نا ان کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا تاکہ اونٹنی ہلے جلے نہیں. فَرَكِبْتُهَا تو میں اس کے پر سوار ہو گئی. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِالرَّاحِلَةِ اور پھر وہ پیدل چلتے رہے اپنی اونٹنی کو چلاتے رہے اور خود ساتھ پیدل چلتے رہے. حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ یہاں تک کہ ہم لشکر کے ساتھ جا ملے. بعدما نزلوا موغرین فی نہر الظہیرہ اس کے بعد جب عین دوپہر کی گرمی کی شدت ہوتی ہے نا اس کے وقت ہم پہنچے. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ تو یہ جو سین تھا اس کو دیکھ کر ہلاک ہوا جو بھی ہلاک ہوا. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عبداللہ بن ابی بن سلولہ اور جس کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہو گیا اور اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. فقدمنا المدینۃ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے. فاشتکیت حین قدمت شہرا اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی. والناس یفیدون فی قول اصحاب الافک اور اس عرصے میں لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کو پھیلاتے رہے ان کا چرچا کرتے رہے آپس میں بات کرتے رہے. لا اشعر بشیء من ذلک اور مجھے اس تہمت کی کوئی خبر نہیں تھی. وہو یریبنی فی وجعی اور البتہ ایک چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی کہ یہ جو میری بیماری ہے انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں دیکھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللطف الذی کنت ارا وہ لطف وہ محبت جو کہ میں دیکھا کرتی تھی منہ ان کی طرف سے حین اشتکی جب کبھی بھی میں بیمار ہوتی تھی. تو اس طرح کی الفت نہیں تھی. انما يدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے فیسلم سلام کرتے ثم یقول پھر پوچھا کرتے کیف تیکم کیسی ہو تم ثم ینصرف پھر آپ واپس چلے جاتے. فذاک الذی یریبنی یہ چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی یہ رویہ. ولا اشعر بالشر اور بہرحال کسی شر کی تو مجھے کوئی خبر ہی نہیں تھی. حتی خرجت بعدما نقحت یہاں تک کہ ایک دن میں نکلی جب میری بیماری جو ہے وہ بہتر ہوئی لیکن میری نقاہت ابھی باقی تھی. فخرجت معی ام مستح اور ساتھ میرے نکلی ام مستح قبل المناصع ہم مناصع کی طرف گئے. ہوا متبرزنا وہ ہمارا بیت الخلاء کا کام دیتا تھا قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتی تھی. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ اور ہم صرف رات کو نکلا کرتے تھے یعنی
ہمارے گھروں میں، وذالک قبل ان نتخذ الکنف قریبا من بیوتنا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء بنائے گئے، یعنی ان سے پہلے بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب ابھی نہیں تھے، اور ہم باہر نکل کے جایا کرتی تھی رفع حاجت کے لیے، اور بس ہم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جاتی تھیں رات کو۔ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَّلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبْلَ الْغَائِطِ، اور اگلے زمانے کے عربوں کی طرح ہمارا معاملہ بھی یہ تھا کہ ہم رفع حاجت کے لیے جنگل جایا کرتے تھے۔ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، اور ہمیں یہ چیز تکلیف دیتی تھی، اس کی جو اسمیل ہے وغیرہ، کہ ہم اپنے گھروں کے پاس بنائیں کوئی واش رومز۔ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، تو نکلی میں اور مستح، وہی ابنۃ ابی رحم بن عبد مناف، اور یہ بیٹی تھی ابو رحم بن عبد مناف کی، وامھا بنت صخر بن عامر، اور ان کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی تھی، خالۃ ابی بکر الصدیق، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ تو مستح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرسٹ کزن تھی، ٹھیک ہے۔ وابنها مستح بن اساسہ، اور ان کا بیٹا تھا مستح بن اساسہ۔ فاقبلت انا وام مستح قبل بیتی، تو میں اور مستح دونوں قضاء حاجت کے بعد جب گھر واپس آنے لگیں، وقد فرغنا من شأننا، اور ہم اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئی تھیں، فعثرت مستح فی مرتہا، تو مستح کا پاؤں الجھ گیا، مرتہا اپنی چادر میں، فقالت، تو وہ کہنے لگیں، یعنی ایک دم ان کے منہ سے الفاظ نکلے، تائس مستح، ہلاک ہو مستح، فقلت لها، تو میں نے کہا ان سے، بئس ما قلتی، کتنا برا کہا ہے آپ نے، اتسبین رجلا شہد بدرا، کہ آپ ایک ایسے آدمی کو اتنی بڑی بد دعا دے رہی ہیں کہ جو کہ غزوہ بدر میں شریک تھا۔ قالت، تو وہ بولی، ای ہنتا، اے بھولی بھالی لڑکی، اے پیاری بیٹی، اے چھوٹی بچی، اولم تسمعی ما قال، تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے؟ قالت، وہ کہتی ہیں، قلت، میں نے کہا، وما قال، وہ کیا کہتا ہے؟ فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو مجھے مستح نے یہ بہتان والوں کی ساری بات بتا دی۔ فازددت مرضا علی مرضی، میرا مرض پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ فلما رجعت الی بیتی، پھر جب میں اپنے گھر آئی، ودخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے، تعنی سلم، اور مجھے سلام کیا، ثم قال کیف تیکم، پھر پوچھا کیسی ہو تم؟ فقلت، تو میں نے کہا، اتأذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، ان آتیا ابویہ، کہ میں اپنے والدین کو مل لاؤں، کیا میں ان کے پاس کچھ چلی جاؤں؟ قالت، وہ بولی، وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبْرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، اور وہ کہتی ہیں کہ ارادہ میرا یہ تھا، مقصد میرا جانے کا صرف یہ تھا کہ میں اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں۔ قالت، فرماتی ہیں، فَأَذِنَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجازت دے دی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ، تو میں آئی اپنے والدین کے گھر، فَقُلْتُ لِأُمِّي، میں نے آتے اپنی والدہ سے کہا، یا امتا، اے امی جان، ما یتحدث الناس، یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قالت، تو انہوں نے کہا، ماں نے، یا بنیہ، اے بیٹی، ہوینی علیکی، اپنے اوپر اتنا بھاری نہ لو اس بات کو، یعنی صبر کرو، فواللہ لقلما كانت امرأة قط ودیعة عند رجل يحبها، کہ اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، وَلَهَا ضَرَائِرُ، اور اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، مگر یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہیں سوکنیں۔ اب وہ کوئی الزام نہیں لگا رہی رومان سوکنوں کے اوپر، حالانکہ سوکنوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا،
ٹھیک ہے، اور وہ صرف معاملے کو ڈاؤن پلے کر رہی ہیں کہ اتنی سی بات ہے، گھریلو معاملہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا سبحان اللہ اولقد تحدث الناس بهذا، میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی are they actually saying this؟ قالت، پھر وہ کہتی ہیں فبکیت تلک اللیلۃ، تو میں ساری رات روتی رہی، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لا یرقع لی دمع، اور نہ میرے آنسو تھمتے تھے، ولا اکتحل بنوم، اور نہ میری آنکھیں نیند کا سرما دیکھتی تھیں، حتی اصبحت ابکی، یہاں تک کہ صبح تک میں روتی ہی رہی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس دوران اب وحی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وحی رکی ہوئی ہے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو، حین استلبس الوحی، کہ جب اس معاملے میں ابھی تک وحی نہیں آ رہی تھی، یستأمرہما فی فراق اہلہ، اور آپ اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے، فی فراق اہلہ، کہ اپنی اہلیہ کو جدا کر دوں اپنے سے، کیا کروں، یعنی چھوڑ دوں یا رکھوں عائشہ کو۔ قالت، تو وہ کہتی ہیں فاما اسامہ بن زید، جہاں تک معاملہ ہے اسامہ بن زید کا، فاشار علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مشورہ دیا، بالذی یعلم من براءۃ اہلہ، جو وہ آلریڈی جانتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ وہ بری ہیں اس طرح کی ناپاک باتوں سے، وبالذی یعلم لہم فی نفسہ من الود، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اہلکا، آپ کی گھر والی ہیں، ولا نعلم الا خیرا، اور ہم ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ واما علی بن ابی طالب، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فقال، فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لم یضیق اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی تو کی نہیں ہے، والنساء سواہا کثیر، اور ان کے علاوہ اور بھی عورتیں بہت سی ہیں، یعنی آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِن تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی جو جاریہ ہے اس سے پوچھیں، ان کی کوئی لونڈی ہے گھر میں کام کرنے والی جو ہے نا، اس سے ذرا گواہی لیں کہ وہ کیا کہتی ہیں آپ کو، وہ ٹھیک ٹھیک بات بتائے گی، وہ سچ ہی بولے گی۔ قالت، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا، فقالا، اور پوچھا، ای بریرہ، اے بریرہ، هل رأیت من شیء یریبکی، کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے گھر میں جس سے تمہیں کوئی شک گزرا ہو؟ قالت بریرۃ، بریرہ نے کہا، لا والذی بعثک بالحق، نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان رأیت علیہا امرا اغمسہ علیہا اکثر من انہا جاریت حدیثۃ السن، کیا خوبصورت ابو بریرہ بات کرتی ہیں، واللہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بات پر یہ جو انہوں نے ایک خامی اپنی طرف سے سیدہ عائشہ کی بیان کی ہے، وہ اس پہ بندہ روئے یا ہنسے، کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس کی بنیاد پر میں ان پر کوئی عیب لگا سکوں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، تنامو، سو جاتی ہیں، عن عجین اہلیہا، اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر، فتح الداجن، تو بکری آتی ہے، فتح کلہو، تو آٹا کھا جاتی، بس یہ عائشہ کی ایک بات ہے، ادروائز تو میں نے عائشہ کے اندر کسی قسم کی کوئی بات دیکھی ہی نہیں، نیگیٹو، غلط۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر،
فاستعذر یومئذ من عبد اللہ بن ابی بن سلول، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے خلاف آپ نے مدد چاہتے ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد چاہتے ہوئے ممبر پر فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون ایک ایسے شخص کے خلاف میری مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی اب میرے اہل خانہ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ وما کان یدخل علی اہلی الا معی، اور جس آدمی کا یہ نام لے رہے ہیں وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں، کبھی اگر آیا ہے تو میرے ساتھ ہی میرے گھر آیا ہے۔ فقام سعد بن معاذ الانصاری، تو کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ، فقالا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا اعذرک منہ، میں اس کے خلاف آپ کی مدد کروں گا، ان کان من الاوس، اگر تو میرے قبیلے اوس سے ہوا، ضربت عنقہ، تو میں گردن اڑا دوں گا اس کی، وان کان من اخواننا من الخزرج، اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی خزرجیوں میں سے ہوا، امرتنا، تو آپ مجھے حکم دیجیے گا، ہمیں حکم دیجیے گا، ففعلنا امرک، ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ تو اب وہ خزرجی تھا عبداللہ بن ابی۔ قالت، فرماتی ہیں سیدہ عائشہ، فقام سعد بن عبادہ، تو سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہو سید الخزرج، اور وہ خزرج کے سردار تھے، وکان قبل ذلک رجلا صالحا، اور اس سے پہلے وہ ایک بڑے صالح انسان تھے، بڑے نیک سیرت انسان تھے، ولیکن احتملت الحمیہ، لیکن ان کو جو اپنے قبیلے کی حمیت ہے نا، پریجڈس، اس نے آ لیا، وہ ان کے اوپر غالب آ گئی۔ فقال لسعد، تو انہوں نے، سعد بن عبادہ نے سعد بن معاذ سے کہا، کذبت لعمر اللہ لا تقتلہ، اے سعد بن معاذ، اللہ کی قسم تم نے غلط کہا ہے، تم ہرگز اسے قتل نہیں کر سکتے، ولا تقدر علی قتلہ، اور نہ تجھ میں اسے قتل کرنے کی ہمت ہے۔ فقام اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہو ابن عم سعد بن معاذ، اور وہ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے۔ فقال لسعد بن عبادہ، تو انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا، کذبت لعمر اللہ لنقتلنہ فانک منافق تجادل عن المنافقین، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، ہم ضرور اسے قتل کریں گے، کیا تم بھی منافق ہو گئے ہو جو منافقوں کے لیے جھگڑ رہا ہے، منافقوں کی طرف داری کرتے ہو تم۔ فتساور الحیان، اتنے میں دونوں قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے، اوس اور خزرج، الاوس والخزرج حتی ہموا ان یقتتلوا، یہاں تک کہ قتل و قتال تک بات آ گئی، دور جاہلیت کی یاد تازہ ہونے لگی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار لوگوں کو خاموش کرواتے رہے، حتی سکتوا وسکتا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ قالت، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتی ہیں، فبکیت یومی ذالک لا یرقع لی دمع ولا اکتحل بنوم، وہ فرماتی ہیں کہ میرا وہ دن بھی رونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ ہی مجھے نیند آتی تھی۔ قالت، فرماتی ہیں، فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي، کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے پاس تھے، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، اس کا ترجمہ اصل میں با محاورہ میں ہو گیا ہے، وَلَا يَرْقَعُ لِي دَمْعٌ، کہ مجھے نیند 2 راتوں سے نہیں آئی تھی اور میں اپنے والدین کے گھر میں ہی تھی،
یظنانی، اور میرے والدین کو اب ایسے لگنے لگا تھا ان البکاء فالق کبدی، کہ یہ جو اتنا رونا ہے اس سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ قالت، کہتی ہیں فبینما ہما جالسان عندی، تو اس اسنا میں کہ میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وَأَنَا أَبْكِي، اور میں روتی جا رہی تھی، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو ایک قبیلہ انصار کی عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، فَأَذِنْتُ لَهَا، تو میں نے اس کو اجازت دے دی، فَجَلَسَتْ، تو وہ بھی بیٹھ گئی، تب کی معیہ، اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگ گئی۔ قالت، فرماتی ہیں فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم اسی حالت پر تھے، یہ سین تھا، یہ سچویشن تھی، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فسلم، تو آپ نے سلام کیا، ثم جلسا، پھر آپ بیٹھ گئے، قالت، فرماتی ہیں وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، کہ جس دن سے یہ باتیں ہونی شروع ہوئی تھی، یہ تہمت لگی تھی، اس دن سے آپ اس طرح میرے پاس بیٹھے نہیں تھے۔ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي، اور ایک مہینہ گزر چکا تھا اور آپ کو میرے معاملے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، یعنی آپ نے مہینہ انتظار کیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوچا کہ میں پھر اب عائشہ سے بات کرتا ہوں۔ قالت، فرماتی ہیں فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلسا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شہادہ کہی، یعنی خطبہ دینے سے پہلے جو ہوتا ہے جب آپ بیٹھے، ثم قالا، پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ، اے عائشہ، فإنہ قد بلغنی عنکی کذا وکذا، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، فإن کنت بریئۃ، اگر تو تم اس سے بری الذمہ ہو، فسیبرئک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، تمہاری برات کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو اللہ سے استغفار کرو، وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، فَإِنَّ الْعَبْدَ، کہ بے شک بندہ، اذا اعترف بذنبه، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب إلى اللہ، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قالت، کہتی ہیں فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے، قلص دمعی، میرے آنسو یک بارگی تھم گئے، وہ جو 2-3 راتوں سے نہیں تھمے تھے وہ ایک دم ڈرائی ہو گئے، حتی ما احس منہ قطرتن، یہاں تک کہ قطرہ بھی میری آنکھوں میں باقی نہ رہا، فقلت لأبی، تو میں نے اپنے والد سے کہا، اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ڈونٹ یو ٹرسٹ می، آپ بولیں نا میرے حق میں، فیما قالا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں، قالا، ابو بکر نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما ادری ما اقول لرسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، کوئی بیٹی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ فقلت لأمی، پھر میں نے اپنی امی سے کہا، والدہ سے کہا، اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ میری سائیڈ لیں، آپ میری برات کریں، میں ایسی نہیں ہوں۔ قالت، کہتی ہیں میری ماں نے کہا، ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتی میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں میاں بیوی نے ایک ہی جواب دیا۔ قالت، پھر عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، فقلت، تو میں نے کہا، وانا جاریۃ حدیثۃ السن، اور میں بالکل نوعمر لڑکی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، اور ابھی تو میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھ رکھا تھا، انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، بے شک اللہ کی قسم مجھے پتا ہے آپ کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے، حتی استقر فی انفسکم، یہاں تک کہ اس نے آپ کے دلوں میں ایک جگہ بنا لی ہے، آپ کے دل و دماغ میں ایک بات آ کے جم گئی ہے، وصدقتم بھی،
اور آپ اس کو صحیح سمجھنے لگ گئے ہیں۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، آپ دیکھیں کتنا ذہین جواب، اگر میں کہوں کہ میں بری الذمہ ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لَا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ، آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، آپ یہی سمجھیں گے کہ ہاں ظاہر ہے ایک انسان نے کہاں مانتا ہے۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں اعتراف کر لوں اس گناہ کا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لَتُصَدِّقُنِّي، تو آپ لوگ میری تصدیق کر دیں گے، آپ مان لیں گے، آپ کہیں گے ہاں عائشہ مان گئی۔ سبحان اللہ، ہیومن نیچر بھی یہی ہوتی ہے۔ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، إِلَّا قَوْلَ أَبِي یوسف، سوائے اس بات کے جو ابو یوسف نے کہی۔ اور ابو یوسف کیوں کہا ہے انہوں نے؟ کیونکہ ان کو یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا۔ قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر جمیل کروں گی اور آپ کی باتوں پر اللہ میری مدد کرے گا۔ قالت، کہتی ہیں، ثم تحولت، کہتی ہیں پھر میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، فاتجعت علی فراشی، اور میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، دوسری طرف منہ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ قالت، کہتی ہیں، وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، اور اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کرے گا، ولیکن، اور لیکن، واللہ، اللہ کی قسم، ما کنت اظن، میں ہرگز یہ نہیں سمجھتی تھی، میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا، ان اللہ منزل فی شأنی، کہ اللہ تعالیٰ میری معاملے میں قرآن نازل کر دیں گے، وحین، وحی نازل ہوگی، یتلا، جو تلاوت کی جاتی رہے گی، ولشأنی فی نفسی، اور میری اپنی ذات، میرے اپنے خیال میں، کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلا، میں اپنے آپ کو اس سے کہیں حقیر سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کلام کریں گے جو تلاوت کیا جائے گا رہتی دنیا تک۔ ولیکن کنت ارجو، اور لیکن مجھے یہ امید ضرور تھی، ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے، رؤیا، ایسا خواب اپنی نیند میں، یبرئن اللہ بہا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری بے گناہی ظاہر کر دیں گے۔ قالت، کہتی ہیں، فواللہ، پس قسم اللہ کی، ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول طاری ہوا، ولا خرج احد من اہل البیت، اور گھر میں جو لوگ موجود تھے اس وقت ان میں سے کوئی باہر نکلا بھی نہیں تھا، حتی انزل علیہ، یہاں تک کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یعنی وہی سین تھا، وہ انصار عورت بھی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، ابو بکر صدیق، ام رمان، سب جہاں تھے وہیں تھے کہ نزول وحی شروع ہو گیا۔ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، تو آپ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول کے وقت آپ پر طاری ہوتی تھی، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، یعنی آپ پسینے سے شرابور ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ دن سخت سردی کا دن تھا۔ من ثقل القول الذی ينزل علیہ، یہ کیفیت آپ پر وحی کی شدت کی بنا پر طاری ہوا کرتی تھی۔ قالت، پھر فرماتی ہیں، فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی ختم ہوئی، سری عنہ وہو یضحک، جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے، فکانت اول کلمۃ تکلم بها، تو پہلی بات، پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، یا عائشہ، اے عائشہ، اما اللہ عز وجل فقد برأکی، کہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ فقالت امی، تو میری ماں نے کہا، قومی الیہ، اٹھ جاؤ، کھڑی ہو، اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی شکریہ ادا کرو۔
قالت کہتی ہیں فقلت میں نے کہا لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ میں نہیں شکریہ ادا کروں گی ان کا، ولا احمد الا اللہ عز وجل اور نہیں میں حمد کروں گی سوائے اللہ عز وجل کی، یعنی آپ لوگوں نے میرے لیے کیا ہے جو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، آپ لوگوں نے تو مجھے سچا مانا ہی نہیں۔ اور اس میں جب شرح ہم دیکھیں گے تو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن جب تک وہی نہ آ جاتی تو یہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ فانزل اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه العشر الآیات کلہا، تو پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی 11 سے 20، 10 پوری آیتیں۔ فلما انزل اللہ ھذا فی براءتی تو جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل کی، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، وکان ينفق علی مصطح بن اساسہ اور وہ خرچ کیا کرتے تھے، کفالت کیا کرتے تھے مصطح بن اساسہ کی، لقرابتہ منہ کیونکہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار تھا، وفقرہ اور وہ فقیر تھا، واللہ لا انفق ولا مصطح تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں تو مصطح کو آئندہ کچھ بھی نہیں دوں گا، شیئا ابدا کچھ بھی کبھی بھی، بعد الذی قال لعائشہ ما قال اس کے بعد کہ اس نے عائشہ کے بارے میں وہ کہا جو کہا، فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اہل فضل دولت والے قسمیں نہ کھا لیں تم میں سے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے کہ وہ قرابت داروں کو اور مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ نہیں کریں گے، اور چاہیے کہ معاف کرو اور چاہیے کہ درگزر کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ جب آیت سنی قال ابو بکر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی کیوں نہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ فرجع الی مصطح تو آپ نے رجوع کر لیا جو مصطح کے بارے میں آپ نے کیا، آپ نے وہ مدد جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی، النفقۃ التی کان ينفق علیہ اور وہ مدد جو آپ ان کی آلریڈی کرتے تھے اس کو جاری رکھا، وقال واللہ لا انزعها منہ ابدا اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اب میں مصطح پر سے کبھی بھی یہ روکوں گا نہیں، ٹھیک ہے، جو میں خرچ کرتا تھا میں یہ بند نہیں کروں گا جب تک مصطح زندہ رہتا ہے۔ قالت عائشہ اب بیچ میں ایک اور کہانی ہے، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسأل زینب ابنت جحش عن امری زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے معاملے میں سوال کیا، فقالا تو آپ نے پوچھا یا زینب اے زینب ماذا علمتی او رأیتی کیا تم جانتی ہو یا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کچھ، فقالت تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول احمی سمعی و بصری میں بچا کے رکھتی ہوں، میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کان کی اور اپنی آنکھ کی، ما علمت الا خیرا میں تو عائشہ کو اچھا ہی سمجھتی ہوں، میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہی التی اور یہ وہ تھیں کانت تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں سے میرا مقابلہ کرتی تھیں، میری ہمسری کرتی تھیں، یعنی وہ موقع کی وہ ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتی تھیں الزام لگا کر، فعصمها اللہ بالورع تو ان کا جو تقوی اور پرہیزگاری تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا تہمت لگانے سے۔ وَتَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا اور جب کہ ان کی اپنی بہن حمنہ بنت جہش ان کے لیے جوش میں آئی تھی اور انہوں نے تہمت لگا دی تھی،
فہلکت فی من ہلک من اصحاب الافک، تو وہ بھی ہلاک ہوئی تہمت لگانے والوں کے ساتھ۔ اچھا جی، باب قولہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ وقال مجاہد تلقونہ یرویہ بعضکم عن بعض، مجاہد نے کہا ہے تلقونہ کے معنی ہے تم ایک دوسرے سے اس بات کو نقل کرنے لگے، تھرو دا گریپ وائن جیسے بات ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچنے لگی۔ تفیدون تقولون، تفیدون کے معنی ہے تقولون، یعنی باتیں کرنے لگے، اسی میں مشغول رہنے لگے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت، ام رومان جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں بیان کرتی ہیں، لما رمیت عائشہ، جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، خرت مغشیا علیہا، تو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ باب اذا تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم اپنی زبانوں سے اس واقعے کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال ابن ابی ملیکۃ سمعت عائشہ تقرأ اذ تلقونہ بألسنتکم، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ اس آیت کو اس طرح پڑھ رہی تھی، تلقونہ کی بجائے تلیقونہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ شرح میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جب تم نے یہ بری بات سنی تھی تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، فوراً ہی اس کو شن کیوں نہ کر دیا ساری بات کو۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ مغلوبہ یعنی حالت نزا میں تھیں، قالت استاذن ابن عباس، تو ابن عباس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ قالت کہنے لگی اخشا ان یثنی علیہ، مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تعریف کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، اپنی تعریف سننا اہل ایمان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خوشامد پسندی نفاق کا ایک بہت بڑا ٹیل سائن ہے۔ فقیلہ، تو کہا گیا، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو لوگ پاس تھے نا ان کے ورثاء میں سے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، ومن وجوہ المسلمین، اور بڑے عزت دار ہیں مسلمانوں میں، تو آپ ان کو آنے دیں، مت روکیں انہیں۔ قالت اذنوا لہ، تو فرماتی ہیں کہ آنے دو، دے دو اجازت۔ فقال، تو جب ابن عباس آئے تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کیف تجدینکی، آپ کس حال میں ہیں؟ قالت، فرماتی ہیں بخیر ان اتقیت، ہاں ٹھیک ہوں اگر اللہ کے ہاں اچھی ہوں، اگر اللہ کے ہاں بچ جاؤں تو ٹھیک ہوں پھر تو۔ قال فانت بخیر ان شاء اللہ تعالی، تو ابن عباس نے کہا انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ اور پھر انہوں نے کیا فرمایا، زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكَ، اور آپ کے علاوہ کسی کنواری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی، وَدَخَلَ ابن الزبیر خلافہ، فقالت، ابن عباس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زبیر جو آپ کے بھانجے ہیں وہ حاضر ہوئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
دخل ابن عباس، ابن عباس آئے تھے، فاثنا علیہ، تو میری تعریفیں کر گئے ہیں، وددت انی کنت نسیا منسیا، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں بھولی بسری گمنام ہوتی، سیدہ مریم والی بات۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا۔ باب قوله یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسان بن ثابت آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یستأذن علیہا، اور ان سے اجازت طلب کی، ملاقات کی۔ قلت اتأذنین لہذا، جو مسروق ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دینے لگی ہیں۔ قالت، کہتی ہیں، اولیس قد اصابہ عذاب عظیم، تو کیا ان کو وہ بہتان لگانے کی بڑی سزا مل نہیں گئی؟ قال سفیان تعنی ذہاب بصرہ، سفیان کہتے ہیں یعنی وہ نابینا ہو گئے تھے، تو بس ان کو مل گئی ہے سزا، کیونکہ یہ تین مخلص مسلمان جو ہیں نا، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ، انہوں نے پھر اٹھا لی یہ تہمت اور انہوں نے ان کو لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا، تو ان تینوں کو پھر حد قذف لگی تھی، جیسے ہم انشاءاللہ شرح میں پڑھیں گے۔ فقال، پھر حسان بن ثابت نے یہ شعر پڑھا، حسان رزان ما تزن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، عفیفہ اور بڑی زیرک ہیں، پاک دامن ہے اور ذہین ہے، ان کے متعلق کسی کو بھی شبہ نہیں گزر سکتا، وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے مکمل پرہیز کرتی ہیں۔ قالت، تو عائشہ نے کہا، لیکن انت، لیکن تم، بس اتنا کہہ دیا، لیکن انت، لیکن تم، کیا اخلاق تھے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي انبأنا شعبة عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال، مسروق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہو کر تعریفی اشعار پڑھنے لگے اور کہنے لگے، حسان رزان ما تزن بریبت وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، وہ پاک دامن اور زیرو کو دانا ہے، کبھی کسی شک و شبہ سے متہم نہیں ہوئی، آپ بے خبر اور پاک باز عورتوں کا گوشت کھانے سے مکمل پرہیز کرتی ہیں۔ قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، لست کذاک، لیکن حسان تم تو ایسے نہیں ہو۔ قلتو، تو میں نے کہا، تدعین مثل ھذا یدخل علیکی، آپ بھی تو ایسے آدمی اپنے پاس آنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ وقد انزل اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے اس واقعے میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى، کہ کون سا عذاب اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ وقالت، پھر وہ بولی، وقد كان يرد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں تک جو ہم نے ریڈنگ کی ہے آج اتنی ہی کافی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہی حدیث جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبانی ہے وہی دوبارہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ حدیث کی ریڈنگ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اب ہم کوئکلی نیکسٹ 15 منٹس ہم لگا لیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم شرح دیکھ لیتے ہیں اس سارے واقعے کی، کہ اس واقعے میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے سیدہ عائشہ کے اس سارے بات سے۔ جو ابتدا ہے آیات افک کی،
وہ آیت نمبر 11 سے ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل 10 آیات ہیں، اور یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو منافق لوگ تھے انہوں نے تہمت لگائی، اور جو صحابی ہیں جن کی تہمت لگائی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لوگ کوئی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قریش کی کسی خاتون کے اوپر کوئی تہمت لگائیں، لیکن دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تہمت لگانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی نعوذ باللہ داغ لگانا چاہتے تھے، اور اسی چیز کی انہوں نے ساری کوشش کی، اور ان منافقین کے جو ساری کوشش تھی اس کے بہکاوے میں 3 اہل ایمان بھی آئے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش۔ اور جب بات ساری کھل گئی وہی آنے کے بعد تو ان 3 پر حد قذف لگی تھی، ان کو 80 کوڑے پڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے کسی کو بھی کوڑے نہیں لگائے، ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں نہ لگائے؟ اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حد انسان کی تطہیر کرتی ہے، اس کو گناہ سے پاک کرتی ہے، اور منافقین کی تو کوئی تطہیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بڑا مکار، بڑا ایک خبیث انسان تھا۔ وہ جس طرح سے بات کرتا تھا نا، تو وہ ایسے نہیں کرتا تھا کہ وہ پکڑا جائے کہ تہمت تو میں نے لگائی ہے، تو وہ کہتا تھا تم لوگوں نے کچھ سنا ہے عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس طرح کی بات کر کے نا تو پروموٹ کرتا تھا اور لوگوں کو پرووک کرتا تھا کہ وہ باتیں کریں۔ اور اس طرح سے یہ 3 جو مخلص مسلمان ہیں یہ اس میں ذرا تھوڑے انوالو ہو گئے، اور انہوں نے پھر سزا بھی پائی۔ پھر اس حدیث میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو، آپ 1 2 3 کر کے لکھتے چلے جائیے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال درجے کا عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عدلا تھے، یعنی عدل کے لحاظ سے کامل ترین انسان تھے، کہ آپ پر جبکہ لاگو بھی نہیں ہوتا تھا بیویوں میں عدل، پھر بھی آپ لے کر جانے لشکر کے میں ساتھ سفر میں بھی تو بھی قرآن اندازی کی جا رہی، جس کا نکل آیا وہی چلیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی تھی، جن کا نکلتا تھا وہی اس وقت کے لیے ٹھیک ہوتی تھی۔ دوسری ایک اور بات، ایک سنت یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے سفر میں بیوی کو ساتھ رکھنا۔ اس سے بڑا ایک کمفرٹنگ، بڑا ایک انسان کی جو نیچر ہے اس میں ایک تسلی سی رہتی ہے، اور انسان اپنی فزیکل ضرورت، اپنی ایموشنل ضرورت پوری کرتا ہے اپنی بیوی کے پاس جا کر، اور یہ سنت نبوی ہے۔ اور ہماری مسلمانوں میں یہ سنت بلکہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ویسٹ کے لوگ جو ہیں ان کی بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو، یا فار دیٹ میٹر ان کے ہاں تو بعض اوقات نکاح کا بھی اتنا نہیں تو پارٹنر کو ساتھ رکھتے ہیں، بہرحال وہ تو نہیں ہے بات ٹھیک، لیکن بیوی کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سنت ہے، اور اس سے بہت سے انسان غلطیوں سے اور قدم ڈگمگانے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن اندازی کا جواز ملتا ہے۔ جب سب کا حق ایک جیسا ہو تو پھر قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو ہودج ہے، اور اس میں ازواج مطہرات کا جو نقل و حرکت ہے وہ پتہ چلتی ہے، یعنی ایک آپ کو نا تھوڑی ایک پیپ ملتی ہے انٹو دا کلچر۔ اچھا، پھر یہ کہ خواتین کا ایک رات سے دوسری رات ہی جا سکنا رفع حاجت کے لیے، تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اب اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایٹنگ ہیبٹس ایسی تھیں کہ ان کو بار بار جانا نہیں پڑتا تھا۔ they were healthier eating habits than the ones that we have today۔ پھر یہ ہے کہ انسان کو ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ واش روم یا ساؤنڈ پروف ہونا چاہیے، اور یا کہیں اگر باہر جانا ہے تو پھر دور جانا چاہیے جو شہری آبادی ہے یا گھر ہیں، کہ تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی بھی ساؤنڈ سے یا اسمیل سے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ انسان کے لیے
یہ اس کے اوپر انکمبنٹ ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنی چیز کی حفاظت کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار ڈھونڈا ہے تن تنہا اکیلی نے، یہاں تک کہ وہ ملا ہے اور پھر وہ واپس تشریف لائی ہیں۔ پھر ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہاں پہ ذکاوت، ذہانت، عقل مندی کا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لشکر نہیں ہے تو وہ بالکل بھی پینک نہیں ہوئی اور وہ چپ کر کے وہیں پر بیٹھ گئی ہیں، وہیں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے، کیونکہ اگر میں ادھر ادھر بھاگی تو وہ آئیں گے اور وہ مجھے یہاں بھی نہیں پائیں گے، تو پھر تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرا اور ان کا ملنا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی شجاعت، بہادری کا بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نیند آ گئی۔ ایک بزدل انسان اس طرح کی سچویشن میں سو نہیں سکتا، وہ انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا، بڑے آرام سے سو گئی ہیں۔ تو یہ ان کی دلیل ہے ان کی شجاعت پر۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ، کہ انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنا چہرہ جلباب کے ساتھ ڈھانپ لیا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان، نامحرم انسان، کسی تن تنہا عورت کو دیکھتا ہے کہ وہ بچھڑ گئی ہے، گم ہو گئی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نامحرم ہوں، میں اب اس سے کیسے بات کر سکتا ہوں۔ یہ ضرورت کے تحت وہ رکے اور اس کی حفاظت بھی کرے، اس کی عزت کی بھی، اور اس کو اس کے منزل تک پہنچانے میں اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کرے۔ پھر اور کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ واپس مدینہ آ کر سیدہ عائشہ بیمار ہو گئی ہیں اور اس میں بھی ایک بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ شروع میں ان کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ کس چیز کی اشاعت ہو رہی ہے لوگوں میں، اور یہ ان کی ایک پروٹیکشن تھی، ایک ذہنی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ بالکل اس سے پرسکون رکھا ہے۔ آپ دیکھیں پورا مہینہ وہی نہیں آئی، ان کو تو پتہ چلنے کے 2 یا 3 دن بعد وہی آ گئی ہے نا، لیکن اگر پورا مہینہ ان کو پتہ ہوتا تو ان کے لیے کتنا پینفل ہوتا۔ بس صرف ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ پوچھتے ہیں کیف تیکم، اور یہ نہیں فرماتے کیف انتی۔ اب یہ جو تیکم ہے نا، یہ اشارہ ہے کہ جیسے کسی سے بات کی جائے کہ یعنی مخاطب سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ہوتا یہی ہے کہ تم جیسے یہاں ہو ہی نہیں، علی سبیل الغیبہ، یعنی غائب کا ایک صیغہ بھی یہ شمار ہوتا ہے۔ تو کیف انتی نہیں فرماتے تھے اور کیف تیکم فرما دیتے تھے، یعنی تم لوگ کیسے ہو، جس میں نا تھوڑا وہ جمع کا بھی وہ عنصر شامل ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بس یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں، ورنہ ادروائز مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پھر اسی طرح سے ان احادیث سے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کسی بھی چاہے موڈ میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، گھر والوں کے پاس آئے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور یہ گھر والوں کے ساتھ لطف و مہربانی کا ایک یہ طریقہ ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، وہ بیمار ہوں تو ان کا حال پوچھا جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اصحاب بدر کی فضیلت کہ مصطح کو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا ڈیفینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بدر کی جنگ لڑی ہوئی ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے وہ فتح مکہ کے موقع پر حاطب بن ابی بلتع سے جو غلطی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتہ ہے عمر کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جھانک کر یہ فرما دیا ہو اہل بدر کے بارے میں کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اگلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کو جب اپنے پیرنٹس کے گھر جانا ہو تو اس کو شوہر سے اجازت لے کر جانا چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ کی طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات ہمیں ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی انگزائٹی یا ٹینشن یا کوئی ایسا امر کسی کے اوپر آئے تو اس کو ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی پین کو بڑھایا نہیں جاتا کہ ساتھ ہی اس کے پریشانی میں ملٹی پلائی کرتے ہیں پریشانی، تم پریشان ہو تو میں تمہارے ساتھ پریشان ہوں، اور پھر 2-4 الفاظ اور ایسے بولے کہ جس سے اور زیادہ پینک جو ہے وہ بڑھا۔ سیدہ ام رومان نے کیا کیا؟
کچھ نہیں ہے، اٹس نتھنگ، ہے ہی کچھ نہیں، تمہارا گھریلو معاملہ ہے، بس یہ کبھی کبھی کو وائفز کا اس طرح کا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہو جاتا ہے اس طرح، ایک اشارہ سا انہوں نے جو ہے وہ دے دیا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رقت ہے اور ان کے جو شدت ہے جذبات کی، وہ پتہ چلتی ہے کہ 2 راتیں 2 دن نہ وہ سوئی ہیں، نہ ان کا رونا رکا، اس لیے کہ وہ امہات المومنین میں سے تھی۔ ان کے سٹیکس کتنے ہائی تھے نا، آپ دیکھیں، وہ امہات المومنین میں سے تھیں اور وہ پاک دامن تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھیں، اور یہ مصیبت ایسی تھی کہ جو ان کے لیے پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ اچھا، پھر مزید آگے اس کو عربک میں کہتے ہیں استشارۃ الفاضل للمفضول، یعنی فضیلت والا انسان اپنے سے کم فضیلت والے انسان سے مشورہ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اپنے ملازم سے مشورہ کرتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کا ملازم آپ کو بڑا ہی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، میں نے تو اس چیز کو بہت آزمایا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ پھر اس مشورے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جائے اس کو چاہیے کہ جو بھی حق بات ہو اس کے تحت مشورہ دے، بالکل اس میں کوئی اپنے جذبات اور اپنی باتوں کو ایڈ نہ کرے۔ تو اس لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا ہے نا، وہ یہی تھا کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو اپنے پاس رکھیں، ان میں خیر کے سوا ہم نے کچھ نہیں دے۔ پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشورہ ہے، جو بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، خونی قریبی رشتہ دار یا اپنے سبلنگز یا اپنے فرسٹ کزنز، تو یہ جو ہوتے ہیں نا، ان میں ایک دوسرے کے لیے غیرت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی غیرت کے جذبے کے تحت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے النساء سواہا کثیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ٹول لے رہی ہے یہ بات، تو انہوں نے اس معاملے کو، جیسے انہوں نے رومان نے ہلکا کیا نا حضرت عائشہ کے لیے، اسی طرح حضرت علی نے ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس میں قطعاً کوئی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کا کوئی اختلاف یا بغض نعوذ باللہ نہیں تھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بحیثیت اپنے چچا کے بیٹے کی ایک رافت، ایک نرمی، ایک غیرت تھی جو انہوں نے یہ فرمایا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کوئی کسی کے بارے میں گواہی مانگے تو آپ کیا کہا کریں، ما نعلم الا خیرا، ہمیں تو خیر ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ بالکل ویل نون تھا حب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اگر کسی بات میں اپنی میں زور پیدا کرنا ہو تو جتنی کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز نظر آتی ہے نا، تو بس وہ بتا دیں تاکہ بالکل احتمال ختم ہو جائے کہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بات صرف یہ ہے، ہاں لیٹ جاتی ہیں، سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیند تو ان کو آتی تھی۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس ساری روایت سے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس قدر جرت اور بہادری اور اخلاص کے ساتھ، کہ اگر اوس کا ہے تو بھی قتل کریں گے، خزرج کا ہے تو آپ جو فرمائیں گے وہ ہم کریں گے، ان کو کوئی اپنے حمیت نہیں آئی اپنے قبیلے کی۔ اور دوسری طرف بعض اوقات انسان جو ہے اپنی یہ جو حمیت ہے نا، اس کے ہاتھوں کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ جس سے اس کا کچھ جو ہے نا کردار، اس پہ کوئی نہ کوئی کوسچن مارک لگ جاتا ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابہ میں سے تھے، لیکن اس وقت وہ غصے میں آ گئے ہیں سعد بن معاذ کی بات سن کر، اور انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ تم اس کو نہیں قتل کر سکتے کیونکہ وہ میرے قبیلے کا ہے، تو یہ بہت بڑی بات تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی جو انہوں نے کہی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا،
اس سے پہلے وہ بڑے صالح بڑے نیک انسان تھے۔ تو بہرحال ان کی باقی کی زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہی میں گزری ہے، وہ صحابی ہیں اور اسلام کی حالت پر ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہرحال لیکن پھر اس موقع پر جو ایک ٹیسٹ تھا اس میں تھوڑا سا وہ پیچھے رہ گیا ایک طرح سے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی لوگ اگر آپس میں بحث مباحثے میں لڑائی ہونے لگے تو ان کو بیچ بچاؤ کرا کے چپ کرانا چاہیے، اگر آپ کا اپنا اس کے اوپر زور چلتا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو خاموش کروایا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی اور کو روتا دیکھ کر، یہ بلکہ آپ کے دل کی نرمی ہوگی، کسی اور کو روتا دیکھ کر آپ رو پڑیں جیسے وہ انصاریہ روئی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو مشکل ہے اور کو ہٹنے میں اور آسانی کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے، اس تاخیر میں مسلمانوں کا صبر بھی آزمایا گیا، مسلمانوں میں کردار کی کوئی کمزوریاں تھیں تو وہ بھی کھل کے سامنے آئیں، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آنر اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ اتنے عرصے کے ایک فلائٹ کے بعد سیدہ عائشہ کو آنر کیا اور وہی نازل کی جو قیامت کے دن تک پڑھی جائے گی، اور لہٰذا تاخیر ہو رہی ہو تو دل تھوڑا نہیں کرنا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کہ عائشہ اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہیں ضرور بری ذمہ کرے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر کچھ ہو گیا تم سے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کہ اگر انسان کسی ایسی مشکل میں ہے کہ کوئی دلیل دینی ہے، کوئی حجت ہے، کچھ بولنا ہے، تو پھر پہلے انسان اپنے باپ کی طرف رجوع کرتا ہے بنسبت ماں کے۔ ماں سے کمفرٹ کوئی لینی ہو تو پھر انسان ماں کی طرف جاتا ہے۔ جہاں پہ حضرت عائشہ نے فرمایا نا، تو پہلے اپنے والد سے کہے کہ آپ جواب دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے نہیں دیا تو پھر اپنی والدہ سے کہا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی قرات انسان کے عقل میں اور اس کے آرگومنٹ دینے میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا کہ میں چھوٹی تھی اور ابھی پورا قرآن اچھی طرح پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا نام مجھے یاد نہیں آیا۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلط بات اتنی پھیل جاتی ہے اور اتنا زور پکڑ لیتی ہے کہ انسان اگر اپنی برات دے، اپنی صفائی دے تو کوئی مانتا بھی نہیں، کوئی سنتا بھی نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے سپرد کریں، اللہ کو تفویض کریں اپنا معاملہ، جیسا سیدہ عائشہ نے کیا، اور کیسی آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اچھا، اب یہ جو سیدہ عائشہ کی برات آئی ہے، یہ صرف سیدہ عائشہ کے لیے نہیں آئی، یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازل کیا، اور اس کو وحی کی صورت میں نازل کیا، اور اس کو قیامت تک پڑھی جانے والی وحی بنا دیا۔ پھر ہمیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول وحی کے وقت کیفیت ہے وہ پتہ چلتی ہے، کس کس چیز میں سے فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ پھر اس سے ہمیں یہ بھی جواز ملتا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے تو آپ ہنسیں، آپ مسکرائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر اس سے ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور کرم کا پتہ چلتا ہے، سخاوت کا پتہ چلتا ہے، جو مصطح بن اساسہ کی انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی تھی ان کی ساری مدد، اور عظیم منقبت پتہ چلتی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی، اس لیے کہ وہ ہمسری کا دعویٰ کرتی تھیں، اور وہ بعض اوقات اس طرح باتیں فرماتی بھی تھیں کہ جن سے ہوتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بالکل میں بھی برابر ہوں، اور اس کے باوجود کہ وہ ان کی کو وائف تھیں، لیکن جب گواہی لی گئی تو انہوں نے سچ اور حق کی سائیڈ لی، یہاں تک کہ ان کی اپنی سگی بہن بھی ساتھ دوسری طرف موجود تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل اپنی بہن کی بھی سائیڈ نہیں لی۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔